الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. صدق اللہ العظیم. معزز و مکرم حضرات سامعین، آج ہم پارے 14 کے اندر خدائے پاک کا اپنے مومن بندوں کے لیے کیا پیغام ہے، اس پارے کے اندر مختصراً انداز میں ہم اس کو سمجھیں گے. ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے بارے میں بتایا کہ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور قیامت کا ہولناک منظر برپا ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا، حضرت آدم سے لے کر خاتم الانبیاء والمرسلین سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء وہاں پر حاضر رہیں گے، اور سارے لوگ حضرت آدم سے لے کر تا قیامت جتنے لوگ آئے سب لوگ وہاں پر رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے انعامات سے جس کو نوازنا چاہیں گے اس کو اپنے انعامات سے نوازیں گے. اور جنہوں نے اللہ کو ایک مانا اور نبی کو اپنا نبی مانا اور اللہ کی طرف سے عطا کی گئی کتاب پر عمل کیا، تو ایسے بندوں کو اللہ دخول جنت سے مالا مال فرمائیں گے. دوسرا گروہ وہ ہوگا جنہوں نے اللہ کو ایک نہیں مانا، دنیا کے معبودوں کو، دیوتاؤں کو، پتھروں کو، درختوں کو، بچڑوں کو، جانوروں کو اپنا معبود سمجھ رکھا، اپنا مشکل کشا، اپنا حاجت روا سمجھ رکھا، تو پھر ایسا گروہ کل قیامت کے دن جہنم میں جانے کا باعث بن جائے گا. اور اس آیت کے اندر اللہ نے ایمان کتنی بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کو قیامت کے دن میدان محشر میں کفار لوگ دیکھ کر کیسے کف افسوس کریں گے کہ ہم بھی مسلمان ہو جاتے، کہ یار یہاں مسلمان جتنے عیش میں ہیں کہ اب یہاں پر مرنا ہی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ جنتی کو جنت میں، جہنمی کو جہنم میں زندگی گزارنا ہے. تو کافر لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر یہ بارہا آرزو کرتے رہیں گے، خواہش کرتے رہیں گے کہ کاش کہ ہم بھی مسلمان ہو جاتے تو کیا ہی اچھا ہوتا، کہ بار بار کفار لوگ یہ خواہش کرتے رہیں گے. اسی کو اللہ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ ربما یود الذین کفروا، کہ جو ہے مفسرین نے فرمایا کہ ربما کسی وقت، کبھی کبھار، کم کے معنی میں آتے ہیں، اور ربما کا دوسرا معنی آتا ہے اکثریت کے، کثرت کے، بار بار کے. تو مفسرین نے بیان فرمایا کہ یہاں پر ربما کا معنی بار بار کے اور کثرت کا لیا جائے گا.
تو اس سے معنی ہوں گے کہ بار بار کافر لوگ یہ خواہش یہ آرزو کریں گے کہ کاش کہ ہم بھی مسلمان ہو جاتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ایمان کی جو دولت ہمیں دی ہے وہ کتنی بڑی اہم ترین نعمت ہے۔ اس نعمت سے ہم کل میدان محشر میں نازاں ہوں گے، سینہ تان کر ہم ہوں گے ایمان کی نعمت کے بدولت۔ لیکن جن کو اللہ نے ایمان کی دولت نہیں دی، وہ لوگ کل بار بار آرزو کر کے اپنے آپ کو افسوس میں رکھیں گے کہ کاش کہ ہم مسلمان ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس آیت کے اندر اللہ نے کافروں کے افسوس کرنے کو بتا کر اس طرف ہمیں اشارہ فرمایا کہ ایمان بڑی دولت ہے، اس کی فکر میں اور اس کی حفاظت میں اپنے آپ کو مصروف اور مشغول رکھنا چاہیے، اور اس کی حفاظت کا سامان تیار کرنا چاہیے، اور عبادات سے اپنے ایمان کو مضبوط بنانا چاہیے۔ یہ اللہ نے اشارہ ہم کو کیا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے پارے 14 کے اندر ارشاد فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون۔ قرآن مجید کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جس طرح سے انسان اگر گھر بناتا ہے تو اس گھر کو بنانے کے بعد اس کو یوں ہی نہیں چھوڑتا، بلکہ انسان گھر بنانے کے بعد اس کی حفاظت میں لگے رہتا ہے، اور اس کی حفاظت میں کافی مشقتیں اٹھاتا ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے یہ مثال دی گئی، لیکن ٹھیک اسی طرح سے اللہ نے قرآن مجید کو 23 سالہ مدت میں نازل فرمایا، اور آگے فرمایا کہ تا قیامت اس کتاب کی میں خود حفاظت کروں گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ نے تورات کو بھیجا، زبور کو بھیجا، انجیل کو بھیجا، وہ بھی قرآن مجید کی طرح ایک منزل من اللہ کتابیں تھی۔ اور حضرت ابراہیم کو صحیفے دیے، حضرت موسیٰ کو صحیفے دیے، اسی طرح سے دیگر انبیاء کو صحیفے دیے، کتابوں کی شکل میں کتابیں اللہ نے دیے۔ قرآن مجید ہمارے نبی کو عطا کی گئی۔ قرآن مجید کے علاوہ دیگر انبیاء کو جو کتابیں دی گئی، موسیٰ کو تورات، داؤد کو زبور، حضرت عیسیٰ کو انجیل، لیکن ان کتابوں کی حفاظت اللہ نے ان کے علماء اور ان کے صلحاء کی طرف یہ حکم دے دیا کہ اس کی حفاظت تم کو کرنا ہے۔ بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، کہ یہود و نصارہ کو کتاب اللہ اور تورات اور انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے سونپ دی، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ یہود و نصارہ نے فریضہ حفاظت ادا نہ کیا، تو پھر ان کتابوں کا نتیجہ کیا ہوا کہ ان کتابوں کے اندر تحریف کر دی گئی اور کمی بیشی کے ساتھ کام لیا گیا، جس کو جو ہے تورات میں، زبور میں، انجیل میں اپنے دل کے خلاف، اپنی خواہشات کے خلاف اگر کوئی حکم نظر آ جاتا تو اس کو مٹا دیتے، اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنی من مانی کا حکم اس کے اندر لاگو کر دیتے تھے۔ یہ ان کتابوں کے ساتھ کھلواڑ ہوا۔ پھر اللہ نے جب قرآن مجید کو نازل فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کا حفاظت کا ذمہ بھی اپنے ذمے لیا ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اور اس قرآن مجید کے آفاقی پیغام کے اس دنیا میں آنے کے بعد 1400 سال سے زیادہ مدت ہو گئی ہے، لیکن قرآن مجید کا حرف بحرف جوں کا توں ہے، اور زیر زبر کے اندر بھی کوئی کسی طرح کی ادنا سی تبدیلی بھی نہیں آئی۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا حفاظت کا سامان ہے،
اور ہمارے نبی کے لیے ایک معجزہ ہے۔ اسی کو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے سند متصل کے ساتھ ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ امیر المؤمنین مامون کے دربار میں، مامون کی عادت تھی کہ کبھی کبھی اس کے دربار میں علمی مسائل پر بحث و مباحثے اور مذاکرے ہوا کرتے تھے۔ یعنی کہ یہ سمجھے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ مامون رشید عیسائی، یہودی اور مسلمانوں کے پادریوں کو، علماء کو بلاتے تھے اور بحث و مباحثہ کے لیے ان کو جمع کرتے تھے، اور جس کے اندر ہر اہل علم کو آنے کی اجازت تھی۔ تو ایک مرتبہ ایک مذاکرے کے اندر ایک یہودی بھی آ گیا، جو کہ صورت اور شکل اور لباس وغیرہ کے اعتبار سے بھی ایک ممتاز آدمی معلوم ہوتا تھا۔ پھر جب گفتگو کی تو وہ بھی فصیح اور بلیغ، یعنی کہ بہترین زبان میں اور عاقلانہ گفتگو کی تھی۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو مامون نے اس یہودی عالم کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ تم اسرائیلی ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں میں اسرائیلی ہوں۔ مامون نے امتحان لینے کے لیے کہا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے، انعامات بھی دیں گے، تمہاری ضروریات بھی پورے کریں گے۔ لیکن اس نے جواب دیا کہ میں تو اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر اس کے بعد بات ختم ہو گئی، یہ شخص چلا گیا۔ پھر 1 سال کے بعد یہی شخص مسلمان ہو کر آیا مامون رشید کے مجلس میں۔ وہ یہودی جو یہ کہا تھا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین سے نہیں ہٹ سکتا، لیکن وہی آدمی اسلام جیسے عظیم نعمت کو، اسلام کے پودے کو اپنے دل میں بسا کر اس نے مجلس میں آیا، اور مجلس مذاکرہ میں فقہ اسلامی کے موضوع پر بہترین تقریر اور عمدہ تحقیقات پیش کی گئی۔ مجلس ختم ہونے کے بعد مامون نے اس کو بلا کر کہا کہ تم وہی شخص ہو نا جو سال گزشتہ آئے تھے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ مامون نے پوچھا کہ اس وقت تو تم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، پھر اب مسلمان ہونے کا سبب کیا ہے؟ کیوں مسلمان ہوئے تم؟ اس نے کہا کہ میں یہاں سے لوٹا، یعنی کہ جب تم نے اسلام کی دعوت دی، اس مجلس سے میں نے اپنے گھر واپس لوٹا تو میں نے موجودہ مذاہب کی تحقیق کرنے کا ارادہ کر لیا کہ عیسائی کا مذہب کیا ہے، اس کی سچائی کتنی ہے، یہود مذہب کی کیا تحقیق ہے، اس کے اندر سچ تو ہے لیکن اس کے اندر سچائی اور صداقت کتنی باقی رہی، اور اسلام کیا مذہب ہے، اس کے اندر کیا سچائی ہے۔ جب میں نے تحقیق کا ارادہ کیا تو میں نے یہ کیا کہ جو ہے اللہ نے میرے ہاتھ میں خطاطی کا بہترین ہنر میرے اندر اللہ نے رکھا، لہٰذا میں خطاط بھی تھا اور میں خوش نویس آدمی بھی تھا کہ میں بہترین لکھائی کرتا تھا، کتابیں لکھ کر فروخت کرتا ہوں۔ تو میں جب بھی کتابیں لکھتا تو اچھی قیمت سے فروخت ہو جاتی ہے۔ تو میں نے امتحان کرنے کے لیے تورات کے 3 نسخے کتابت کیے، جن میں بہت جگہ اپنی طرف سے کمی بیشی کر دی، کچھ کو مٹا دیا اور کچھ کو اپنی طرف سے لکھ دیا، اور پھر یہ لکھنے کے بعد یہ نسخے لے کر میں کنیسہ میں پہنچا۔ یہودیوں نے بڑی رغبت سے، بڑی خوش دلی کے ساتھ اس کو خرید لیا۔ پھر اس کے بعد میں نے انجیل کے 3 نسخے اپنی طرف سے کمی زیادتی کر کے کتابت کر کے نصارہ کے عبادت خانے میں لے گیا، وہاں بھی عیسائیوں نے بڑی قدر و منزلت کے ساتھ اور میری اکرام و اعزاز کے ساتھ یہ نسخے مجھ سے خرید لیے۔ پھر اس کے بعد میں واپس آ کر یہی کام میں نے قرآن مجید کے ساتھ کیا۔ اس کے بھی 3 نسخے عمدہ کتابت کے ساتھ لکھا، جن میں اپنی طرف سے کمی کی، زیادتی کی، کچھ آیتوں کو مٹا دیا، کچھ چیزوں کو اپنی طرف سے لکھ دیا۔ پھر میں نے اس کو لے کر جب میں فروخت کرنے کے لیے نکلا، بیچنے کے لیے، جس کے پاس لے گیا اس نے دیکھا کہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ جب کمی بیشی نظر آئی تو اس نے مجھے واپس کر دیا۔
یعنی یہ کہ نہ تورات والوں نے یعنی یہود اور نہ ہی عیسائیوں نے اپنے تورات کو انجیل کو واپس کیا، بلکہ خوش دلی کے ساتھ اس کو انہوں نے قبول کر لیا۔ تو میں نے سوچا کہ جو ہے ان کتابیں بے محفوظ ہے، انہوں نے اپنی طرف سے احکام کے اندر رد و بدل سے کام لیا، لیکن قرآن مجید جیسے اللہ کی طرف سے نازل ہوا ویسا ہی محفوظ ہے۔ فوراً علماء اسلام نے سمجھ لیا کہ اس کے اندر کمی بیشی کے ساتھ کام لیا گیا ہے۔ تو میں نے اس واقعے سے میں نے سبق لیا کہ یہ کتاب محفوظ ہے، قرآن مجید محفوظ ہے، جیسا اللہ سے کی طرف سے آیا ہے ویسے ہی حفاظت کے ساتھ ہے، اور اللہ ہی نے اس کی حفاظت کی ہوئی ہے، لہٰذا میں مسلمان ہو گیا۔ قاضی یحییٰ بن اقسم اس واقعے کے راوی کہتے ہیں کہ اتفاقاً اسی سال مجھے حج کی توفیق ہوئی، وہاں سفیان بن عیینہ سے ملاقات ہوئی تو یہ قصہ ان کو سنایا۔ انہوں نے فرمایا کہ بے شک ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی تصدیق قرآن میں موجود ہے۔ یحییٰ ابن اقسم نے پوچھا قرآن کی کون سی آیت میں؟ تو فرمایا کہ قرآن عظیم نے جہاں تورات و انجیل کا ذکر کیا ہے اس میں تو فرمایا کہ بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، یعنی یہود و نصارہ کو کتاب اللہ تورات و انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ یہی وجہ ہوئی کہ جب یہود و نصارہ نے فریضہ حفاظت ادا نہ کیا تو یہ کتابیں مسخ و محرف ہو کر ضائع ہو گئی، برخلاف قرآن کریم کے اس کے متعلق حق تعالیٰ نے فرمایا کہ انا لہ لحافظون، یعنی ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اس لیے اس کی حفاظت حق تعالیٰ نے خود فرمائی ہے۔ تو دشمنوں کی ہزاروں کوششوں اور کاوشوں کے باوجود اس کے ایک نقطہ اور ایک زبر زیر میں فرق نہ آ سکا۔ آج عہد رسالت کو بھی تقریباً 1400 برس ہو چکے ہیں، تمام دینی اور اسلامی امور میں مسلمانوں کی کوتاہی اور غفلت کے باوجود قرآن کریم کے حفظ کرنے کا سلسلہ تمام دنیا کے مشرق و مغرب میں اسی طرح قائم ہے۔ ہر زمانے میں لاکھوں بلکہ کروڑوں مسلمان جوان بوڑھے لڑکے اور لڑکیاں ایسے موجود رہتے ہیں جن کے سینوں میں پورا قرآن مجید اللہ نے محفوظ کر رکھا ہے۔ یہی حفاظت کا معجزہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کا حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے قرآن مجید کو حفظ کر کے اپنے سینے میں بٹھاتے ہیں، اور ایک زبر زیر کی اگر کوئی غلطی پڑھ لیتا ہے تو اس کو تنبیہ کر کے اس کو آگاہ کرتے ہیں کہ تم نے زبر زیر پیش کو غلط پڑھا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی حفاظت ہے جس کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ اس کو پارے 14 کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ نے پارے 14 کے اندر ہجرت کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ ہجرت کرنے سے اللہ کی طرف سے کیسے کیسے انعامات ہیں دنیا میں اور آخرت کے اندر۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرة اکبر لو كانوا يعلمون الذین صبروا وعلی ربهم یتوکلون، اور جنہوں نے اللہ کے لیے اللہ کے واسطے ہجرت کیا اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، تو ہم نے ان کو دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت میں تو بڑے بڑے انعامات سے نوازیں گے۔ یعنی کہ جب حضرات صحابہ اللہ کے نبی کے دعوت پر لبیک کہا اور ایمان سے مشرف ہو گئے تو ان کے اوپر ظلم ہونے لگا، طرح طرح کی مصیبتیں آنے لگی، تو اللہ نے ہجرت کا حکم فرمایا۔ پھر حضرات صحابہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے۔ سب سے پہلے تو ہجرت حضرات صحابہ نے حبشے کی طرف کی، اور دوسری ہجرت بھی اللہ کے نبی نے حبشے ہی کی طرف فرمائی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی جب ہجرت کرنے لگے تو آپ مدینہ منورہ گئے۔ پھر جو صحابہ آپ کے ساتھ تھے وہاں سے سارے صحابہ آپ کے ساتھ ہو گئے۔ جو صحابہ مکہ چھوڑ کر اپنا وطن چھوڑ کر آ گئے، اپنی کھیتی باڑی کا سامان اور اپنا مال اور اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر آ گئے، تو اللہ نے آپ حضرات صحابہ کو ہجرت کی برکت سے
مدینہ منورہ میں فی الدنیا حسنہ، اللہ نے ان کو بہترین ٹھکانہ نصیب فرمایا۔ اللہ نے ان پر ایسے انعامات سے نوازا کہ جب حضرات صحابہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں کے انصار صحابہ نے اپنے 2 گھروں میں سے ایک گھر دے دیا، اور جس کے پاس 2 سواریاں تھی، ایک سواری ان کو دے دیے، اپنے کپڑوں میں سے کچھ کپڑے ان کو دے دیے، اور ان سے کہا کہ تم ہمارے بھائی ہو، بھائی کی طرح رہو، اور 2 کھیت ہو تو ایک کھیت ان کو دے دیا۔ یہ اللہ نے ان کو بہترین ٹھکانہ عزت و شرافت کے ساتھ ان کو عطا فرمائے، اور آخرت میں تو بہترین ٹھکانہ ہے ان کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، اور جن کے اوپر ہجرت کرنا فرض ہو گیا، باوجود فرض ہونے کے جنہوں نے ہجرت نہیں کی، وہ ان کا شمار منافقین کے اندر سے ہوگا۔ حضرات صحابہ نے ہجرت کر کے بتایا کہ ہم اپنے ایمان پر مر مٹنے والے لوگ ہیں، ندائے خدا اور ندائے رسول پر ہم لبیک کہنے والے افراد ہیں۔ یہ ہجرت کے بارے میں اللہ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ دنیا میں انعامات سے نوازوں گا، اور آخرت میں تو بے شمار انگنت انعامات سے مالا مال فرماؤں گا۔ اب جب یہاں پر ہجرت کی بات آ گئی تو ہم سمجھیں گے کہ ہجرت کس کو کہتے ہیں، اور ہجرت کے معنی کیا ہے، اور ہجرت کی تعریف کیا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ہجرت کے تحت ہجرت کی قسموں کو بیان کیا، اور اس کے احکام کو بیان کیا، اور اس کی تعریف کو بیان کیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عربی کے حوالے سے لکھا ہے کہ وطن سے نکلنا اور زمین میں سفر کرنا کبھی تو کسی چیز کے بھاگنے اور بچنے کے لیے ہوتا ہے، اور کبھی کسی چیز کی طلب و جستجو کے لیے۔ تو آگے فرمایا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اور اپنے ایمان پر عمل کرنے کے لیے اللہ کی خاطر اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک کی طرف جانا، تاکہ ہم اپنے ایمان پر حفاظت کر سکیں اور اپنے ایمان پر عمل پیرا ہو سکے، تو اس کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعریف فرمائی، اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ہجرت کی 6 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، پہلی قسم دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف جانا، اور یہ قسم عہد رسالت میں بھی فرض تھی، جیسا کہ حضرات صحابہ نے مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف گئے، اور قیامت تک بشرط استطاعت فرض ہے۔ جبکہ دار الکفر میں اپنے جان و مال اور آبرو کا امن نہ ہو، یا دینی فرائض کی ادائیگی ممکن نہ ہو، اس کے باوجود دار الحرب میں مقیم رہا تو گنہگار ہوگا۔ یعنی کہ پہلی قسم یہ ہے کہ دار الکفر چھوڑ کر، یعنی کہ جہاں پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ یہاں پر ہمارے ایمان پر عمل کرنا محال ہے، ناممکن ہے، مشکل ہے، تو اب پھر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ دارالاسلام کی طرف ہجرت کر کے چلے جائے۔ پھر بھی وہ اگر ہجرت کر کے نہ جاتا ہو بلکہ دارالحرب میں ہی، یعنی کہ کفر کے گھر ہی میں رہتا ہے، تو پھر وہ انسان گنہگار ہوگا۔ اور دوسری قسم دار البدعت سے نکل جانا۔ ابن قاسم کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے سنا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے اس مقام میں قیام کرنا حلال نہیں جس میں سلف صالحین پر سب و شتم کیا جاتا ہو، یعنی ہمارے اکابرین کو، سلف صالحین کو، تابعین کو، تبع تابعین کو برا بھلا کہا جاتا ہو، ان پر تہمتیں لگائی جاتی ہو، تو ایسی جگہ پر ایک مسلمان کو رہ کر زندگی گزارنا حلال نہیں ہے، بلکہ اس کو وہاں سے ہجرت کر کے دوسری طرف آ جانا چاہیے۔ اس لیے کہ کیوں ہجرت کرے؟
تو وجہ بھی بتائی کہ کیونکہ اگر تم کسی منکر کا ازالہ نہیں کر سکتے تو تم پر لازم ہے کہ خود وہاں سے نکل جاؤ، جیسا کہ اللہ کا حکم ہے کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ۔ یہ 2 سفر ہو گئے۔ تیسرا سفر، جس جگہ پر حرام کا غلبہ ہو، یعنی کہ کھانے پینے کے اندر حلال کی تمیز نہ ہو، حرام کھاتے ہو، جیسا کہ چائنا کے اندر ہے، لوگ وہاں پر سانپ کھاتے ہیں، خنزیر کھاتے ہیں، شراب کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں، تو وہاں پر ایسے جگہوں پر ایک مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ جہاں پر حرام کا غلبہ ہو وہ وہاں پر رہ کر اپنے ایمان کی حفاظت کا سامان تیار کر سکے، اس لیے کہ انسان جہاں پر رہتا ہے اس کا ماحول اس کے دل کے اندر گھر کر جاتا ہے، اور اس ماحول کا اثر اس کے دل پر مرتب ہوتا ہے۔ اس لیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جہاں پر حرام کا غلبہ ہو وہاں سے ایک مسلمان کو نکل جانا چاہیے ہجرت کر کے، کیونکہ طلب حلال ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی حلال کا کما کر حلال کا کھانا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے اسی طرح حلال کمانا بھی فرض ہے۔ ایک فرض کی چھوٹنے کی وجہ سے ہجرت کرنا، اپنا ملک چھوڑ کر دوسری طرف آنا انسان کے لیے فرض ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا سفر، جسمانی اذیتوں سے بچنے کے لیے سفر، اور یہ سفر جائز ہے اور اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ انسان جس جگہ دشمنوں سے جسمانی اذیت کا خطرہ محسوس کرے وہاں سے نکل جائے تاکہ اس خطرے سے نجات ہو۔ یہ چوتھی قسم کا سفر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، جبکہ قوم کی ایذاؤں سے نجات حاصل کرنے کے لیے عراق سے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے اور فرمایا کہ انی مہاجر الی ربی۔ ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی ایک سفر مصر سے مدین کی طرف کیا، فخرج منہا خائفا یترقب۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی اپنے ملک میں اپنے مقام پر رہ کر دین پر عمل نہیں کر سک رہا ہے، لوگ اس کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں دین پر عمل کی بنیاد پر، اسلام پر ڈٹے رہنے کی بنیاد پر، تو ایک انسان کو، ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ تکلیفوں سے اور اذیتوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہجرت کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ جو اللہ کے جلیل القدر انبیاء ہیں انہوں نے ہجرت کر کے بتایا۔ اور پانچواں سفر آب و ہوا کی خرابی اور بیماریوں کے خطرے سے بچنے کے لیے ہے۔ شریعت اسلام نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چرواہوں کو مدینے سے باہر جنگل میں قیام کرنے کا ارشاد فرمایا، کیونکہ شہری آب و ہوا ان کو موافق نہ تھی۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو حکم بھیجا تھا کہ دارالخلافہ اردن سے منتقل کر کے کسی سطح مرتفع پر لے جائے جہاں آب و ہوا خراب نہ ہو۔ تو ہم کو پتہ چلا کہ انسان کو اگر یہ معلوم ہو، یہ محسوس ہو کہ یہاں پر رہنے سے میری طبیعت خراب ہوگی، تو ایسے انسان کو شریعت اسلام نے اجازت دی ہے کہ وہ انسان اپنا ملک چھوڑ کر دوسری طرف جا کر وہ اپنا مقام بسا لے۔ لیکن اس کے تحت ایک مسئلہ یہ سمجھنا ہے کہ کسی مقام پر طاعون یا وبائی مرض پھیلے ہوئے ہو تو پھر اس انسان کو وہ جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ پر جانا یہ شریعت اجازت نہیں دیتی، یعنی کہ ہم جہاں پر ہے وہاں پر کوئی طاعون پھیل گیا، کوئی وبا پھیل گئی، جیسا کہ کرونا وائرس ہمارے لیے سب سے بڑی مثال ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے۔ اب جب کرونا آ گیا اس علاقے کے اندر تو اب اس علاقے کے آدمی کو چاہیے کہ وہ وہاں سے باہر نہ جائے، اور جو آدمی اس علاقے سے باہر ہے وہ اس علاقے کے اندر نہ آئے، یہ شریعت کہتی ہے۔ لیکن طاعون کے آنے سے پہلے اگر کوئی مسلمان، اگر کوئی انسان وہاں کی آب و ہوا
برداشت نہ کر سکتا ہو تو ایسے آدمی کو دوسری جگہ جانے کی اجازت ہے، لیکن وبا کے آنے کے بعد اس مقام کے آدمی کو باہر جانے کی اجازت نہیں، اور باہر والے کو اس مقام کے اندر آنے کی اجازت نہیں۔ جیسا کہ حضرت فاروق اعظم کو سفر شام کے وقت پیش آیا کہ سرحد شام پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ ملک شام میں طاعون پھیلا ہوا ہے، تو آپ کو اس ملک میں داخل ہونے میں تردد پیش آیا۔ صحابہ سے مسلسل مشوروں کے بعد آخر میں جب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان کو یہ حدیث سنائی کہ رسول اللہ نے فرمایا اذا وقع بأرض وانتم بها فلا تخرجوا منها واذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها، کہ جب کسی خطے میں طاعون پھیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو اب وہاں سے نہ نکلو، اس کے اندر ہی رہو، اور جہاں تم پہلے سے موجود نہیں وہاں طاعون پھیلنے کی خبر سنو تو تم اس میں داخل نہ ہو۔ اس وقت فاروق اعظم نے حکم حدیث کی تعمیل کرتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے پورے قافلے کو لے کر واپسی کا اعلان فرما دیا۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ہجرت کے چھٹے سفر کو بیان فرمایا کہ چھٹا سفر اپنے مال کی حفاظت کے لیے ہے۔ جب کوئی شخص کسی مقام میں چوروں ڈاکوؤں کا خطرہ محسوس کرے تو وہاں سے منتقل ہو جائے، یعنی کہ کسی جگہ کوئی انسان رہتا ہے، مسلمان رہتا ہے تو اور وہاں پر ڈاکو لوگ، چور لوگ، جیب کترے لوگ، زیادہ لوگ رہتے ہیں اور وہاں پر خطرہ محسوس ہو تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنی مال کی حفاظت کرنے کے لیے تم کو شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ تم وہاں سے دوسری جگہ پر ہجرت کے لیے نکل جاؤ۔ یہ 6 قسمیں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ہجرت کے تحت بیان کی ہے، اور ہجرت کی بڑی فضیلت بھی اللہ کے نبی نے بتائی ہے کہ جو آدمی ہجرت کرتا ہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کوئی آدمی 50-60 سال کی عمر میں ہجرت کیا، اب اس نے 50 سال تک کی زندگی میں جتنے گناہ کیا، ہجرت کے برکت سے اللہ ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور دنیا میں اس کا بہترین ٹھکانے کا انتظام اللہ فرماتے ہیں، اور آخرت میں تو اس کو اللہ ہجرت کی برکت سے کافی انعامات سے اس کو نوازیں گے، اور اس کا مقام بلند ہوگا اور اس کا مرتبہ کافی بلند ہوگا۔ یہ ہجرت کے تحت ہم نے کچھ باتیں جان لی ہے، اور ہجرت کی فضیلت بھی ہم نے جان لی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے پارہ 14 کے اندر آگے ہم کو یہ پیغام دیا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ فرمایا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم انصاف کے ساتھ کام لو اور بھلائی کرنے کا ارادہ کرو، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو اور اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ اور اللہ 3 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور 3 چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ وینہا، اور اللہ تم کو منع کرتا ہے بے حیائی سے اور نامعقول کاموں سے، والبغی، اور سرکشی سے اور اللہ کی نافرمانی سے۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ آیت قرآن کریم کی جامع ترین آیت ہے، جس میں پوری اسلامی تعلیمات کو چند الفاظ میں اللہ نے سمو دیا ہے۔ اسی لیے سلف صالحین کے عہد مبارک سے آج تک دستور چلا آ رہا ہے کہ جمعہ اور عیدین کے خطبوں کے اخیر میں آیت تلاوت کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی جامع ترین آیت سورہ نحل میں یہ ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اور فرماتے ہیں کہ حضرت اقسم بن صیفی رضی اللہ عنہ اسی آیت کی بنا پر اسلام میں داخل ہوئے۔ امام ابن کثیر نے حافظ حدیث ابو یعلا کی کتاب معرفت الصحابہ میں سند کے ساتھ یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ اقسم بن صیفی اپنی قوم کے سردار تھے۔ جب ان کو رسول اللہ کے دعویٰ نبوت
اور اشاعت اسلام کی خبر ملی تو ارادہ کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں، مگر قوم کے لوگوں نے کہا کہ آپ ہم سب کے بڑے ہیں، آپ کا خود جانا مناسب نہیں۔ اقسم نے کہا کہ اچھا، تو قبیلے کے 2 آدمی منتخب کرو جو وہاں جائے اور حالات کا جائزہ لے کر مجھے بتلائے۔ یہ دونوں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم اقسم بن صیفی کی طرف سے 2 باتیں دریافت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اقسم کے 2 سوال یہ ہے کہ من انت و ما انت، آپ کون ہو اور آپ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں، اور دوسرا سوال کا جواب یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ اس کے بعد آپ نے سورہ نحل کی آیت تلاوت فرمائی کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ ان دونوں قاصدوں نے درخواست کی کہ یہ جملے ہمیں پھر سنائیے۔ آپ اس آیت کی تلاوت کرتے رہے یہاں تک کہ ان قاصدوں کو آیت یاد ہو گئی۔ قاصد واپس اقسم بن سیفی کے پاس آئے اور بتلایا کہ ہم نے پہلے سوال میں چاہا تھا کہ آپ کا نسب معلوم کریں، مگر آپ نے اس پر زیادہ توجہ نہ دی، صرف باپ کا نام بیان کر دینے پر اکتفا کیا۔ مگر جب ہم نے دوسروں سے آپ کے نسب کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ بڑے عالی نسب شریف ہے، اور پھر بتلایا کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ کلمات بھی سنائے تھے۔ تو جب اقسم بن سیفی نے پوچھا کہ کون سے آیا، جب ان دونوں نے اس آیتوں کو سنایا تو فوراً سنتے ہی اقسم بن سیفی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مکارم اخلاق کی ہدایت کرتے ہیں اور برے اور ذیل اخلاق سے روکتے ہیں۔ تم سب ان کے دین میں جلد سے جلد داخل ہو جاؤ تاکہ تم دوسرے لوگوں سے مقدم اور آگے رہو، پیچھے تابع بن کر نہ رہو۔ یہ آیت اتنی جامع ہے کہ اقسم بن سیفی کے دل پر اثر کر گئی اور فوراً انہوں نے اپنے قاصدوں کو اور خود بھی ایمان کے اندر داخل ہو گئے، اور یہ کہنے لگے کہ تم فوراً داخل ہو جاؤ تاکہ تم ایمان لانے میں آگے آگے رہے، پیچھے نہ رہے۔ اور اللہ نے اس آیت کے اندر بڑی جامعیت کے ساتھ اسلام کو نچوڑ کر بتایا ہے۔ سب سے پہلا کام تو اللہ نے بیان فرمایا کہ ایک انسان کو، ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ کام لے تاکہ دوسروں کا نقصان نہ ہو، اور دوسری چیز بیان فرمائے کہ احسان کا معاملہ لوگوں میں کرے، یعنی یہ کہ عبادات کو اچھی طریقے سے ادا کرے، لوگوں کی ضروریات کو اچھائی کے ساتھ ادا کرے، اور احسان کا بدلہ احسان سے چکائے، اور لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئے۔ اور فرمایا کہ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، یعنی کہ رشتہ داروں کا حق مکمل طور پر ادا کرو اور رشتہ داروں کی پریشانیوں میں ان کا ساتھ دو۔ اور اللہ نے 3 چیزوں سے منع فرمایا۔ نمبر 1، عن الفحشاء، فحش کاموں سے۔ فحش کام کہتے ہیں جس کی برائی واضح ہو، جس کی بے حیائی کے اندر کوئی تردد نہ ہو، جیسے ناچنا ہے، گانا گانا ہے، اور اسی طرح سے گالی گلوچ کا کرنا ہے، یہ بے حیائی ہے اور یہی فحشا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا والمنکر، جس کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ والبغی، اور فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی سے اور اللہ کی بغاوت سے، حرام کاموں سے جس کو اللہ نے ناجائز قرار دیا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ والمنکر اور والبغی کے اندر سمجھنے کی بات ہے کہ منکر اس گناہ کو کہتے ہیں جس کے حرام اور ناجائز ہونے پر شریعت کا اتفاق ہو، اور اس کے گناہ ظاہری اور باطنی ہوں۔ اور بغی کے اصل معنی حد سے تجاوز کرنے کے ہے، یعنی ہے کہ کسی چیز میں حد سے آگے بڑھ کر شریعت کو پار کر کے اپنا دل چاہی من مانی کوئی کام کر لینا، اس کو بغی کہتے ہیں۔
یہ اللہ نے ان چیزوں سے ہم کو منع فرمایا ہے کہ ایک تو عدل کا اور احسان کا اور رشتہ داروں کے حقوق اور ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنے کا اللہ نے ان تین چیزوں کا حکم دیا، اور تین چیزوں سے منع فرمایا کہ بے حیائی سے اور منکرات سے اور حد سے تجاوز کرنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ اللہ نے اس بات کا حکم فرمایا، اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا پارہ 14 کے اندر کہ انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوکلون انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون۔ یعنی اس آیت کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان کا زور نہیں چلتا ان لوگوں پر جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن شیطان کا زور ان کو آ پکڑتا ہے اور شیطان ان کو اپنے چنگل میں لیتا ہے، جو اس کو اپنا رفیق اپنا دوست بنا لیتے ہیں اور جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے شیطان کو ایسی قوت نہیں دی کہ وہ کسی بھی انسان کو برائی پر مجبور اور بے اختیار کر دے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شیطان صرف انسان کے دل میں خیال پیدا کر کے چلے جاتا ہے، اب انسان خود اپنے اختیار اور قدرت کی وجہ سے اس کام سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اور کوئی انسان اس کو کر بیٹھتا ہے۔ ابھی یہ قصور انسان کا ہوا، اور وہ لوگ شیطان کے بہکاوے سے بھی اور نفس کے بہکاوے سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں، جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے عبادات اور اپنے اچھائیوں اور اپنے نیکیوں کو اپنی محنت اور اپنے بل بوتے کو نہیں ٹھہراتے، بلکہ اپنے عبادات کا انجام اور خیر خواہی کا انجام اور نیکیوں کے کرنے کی جو توفیق ہوئی اس کو اللہ پر چھوڑ دیتے، اور جو شیطان بہکاوا دل کے اندر پیدا کرتا ہے اس کو اپنے قوت ارادی کے بجائے اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کر کے اللہ پر چھوڑ دیتے اور ہر شر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ یعنی کہ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اپنے قوت ارادی سے زیادہ، یعنی کہ میں اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں، میں کافی ہوں اپنے لیے کہ میں شیطان سے اپنے آپ کو بچا لوں، یہ خیال کیے بغیر میرا اللہ ہے جو مجھ کو بچائے گا، یہ ایسا بھروسہ جو کرتے ہیں اور اعمال صالحہ جو کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اللہ شیطان کے بہکاوے سے، شیطان کے زور سے اللہ ان کو حفاظت میں رکھتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بناتے ہیں، دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ، اور عبادات سے روگردانی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ایسے لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے خواہشات نفسانی کو پورا کرنے میں لگے ہیں، اس لیے یہ لوگ آسانی کے ساتھ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ یعنی اس کا نچوڑ یہ سمجھ لیجئے کہ جو آدمی نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، وہ آدمی وہ انسان شیطان کے بہکاوے میں نہیں آ سکتا، اور جو انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے کے لیے نفس کے پیچھے پڑا رہتا ہے تو ایسا آدمی آسانی کے ساتھ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ یہ اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا، اور فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ فرمایا کہ جو آدمی نیک کام کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو کہ یا پھر عورت، بشرطے کہ وہ مسلمان ہو، یعنی کہ جو آدمی مسلمان ہو چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، اب اس کے بعد وہ نماز کو وقت پر ادا کرتا ہو، اللہ سے ڈرتا ہو، معاملات کی پابندی کرتا ہو، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاتا ہو، سود سے بچاتا ہو، حرام سے بچاتا ہو، تو ایسا آدمی ایسا مسلمان جب نیکی کی زندگی گزارتا ہے تو اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ہم اس کو ضرور اچھی زندگی دیں گے۔ مفسرین کے نزدیک حیات طیبہ یعنی کہ اچھی زندگی سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ دنیا کی پاکیزہ اور بالطف زندگی ہے، اور بعض مفسرین نے اس سے آخرت کی زندگی مراد لی ہے۔
اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ حیات طیبہ یعنی اچھی زندگی سے مراد اس کو کبھی فقر و فاقہ یا بیماری پیش نہیں آئے گی۔ تو فرمایا کہ مفسرین نے ان تفسیروں کو سامنے رکھ کر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کا جو مسلمان بندہ نیک صالح زندگی اطاعت خداوندی کی زندگی جو گزارے گا، اللہ اس دنیا کو بھی جنت کے مثل اس کو بنا دیں گے۔ یعنی ہے کہ کبھی وہ آدمی پریشان نہیں ہوگا، کبھی وہ اس کے مال کے اندر وہ تنگی نہیں آئے گی، اللہ اس کے رزق کے اندر بھی برکتیں پیدا فرمائیں گے، اور اس کی کمائی کے اندر بھی اللہ برکتیں پیدا فرمائیں گے، حلال روزی کے دروازے اس کے لیے کھول دیں گے۔ یہ حیات طیبہ سے، یہ اچھی زندگی سے یہ مراد ہے۔ اور آخرت میں تو وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں تو ان کے لیے بہترین بدلہ ہے جو نیک صالح ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان اپنے اسلام پر مکمل عمل پیرا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھی حلال کے دروازے کھولتے ہیں اور اس کے رزق میں برکتیں دیتے ہیں، اور آخرت میں مرنے کے بعد اس کو بہترین انعامات سے نوازتے ہیں اور بہترین بدلہ اس کو عنایت فرماتے ہیں۔ یہ اللہ نے پارے 14 کے اندر ہم کو پیغامات بتائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان پیغامات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے ایک پیغام ہم کو یہ دیا کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ فرمایا کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد، یعنی کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، یہ آیت کب نازل ہوئی، ہم پہلے اس کو سمجھیں۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرات صحابہ کو مشرکین نے گرفتار کر لیا تھا، اور گرفتار کرنے کے بعد کفار مکہ اور مشرکین نے کہا کہ تم اگر کفر کے اندر داخل ہو گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو ہم تم کو قتل کر دیں گے۔ اور اس گرفتار ہونے والے صحابہ میں حضرت عمار ہے، اور ان کے والدین حضرت یاسر ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا ہے، اور حضرت صہیب ہے، بلال ہے، اور خباب ہے۔ یہ صحابہ تھے اس کے اندر۔ اور جب انہوں نے مشرکین نے کہا کہ تم کلمہ کفر اختیار کر لو ورنہ تو تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے، تو حضرت یاسر اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت سمیہ نے کلمہ کفر بولنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھا اور انکار کر دیا کہ ہم کہیں گے نہیں، اب اپنے ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں گے۔ تو حضرت یاسر کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور حضرت سمیہ کو 2 اونٹوں کے درمیان باندھ کر ان کو دوڑا دیا گیا، اور پھر ان کے نازک حصے پر یعنی آپ کی شرمگاہ پر تیر ماری گئی۔ اور فرمایا کہ تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب آپ کی شرمگاہ پر تیر ماری گئی، آپ کے دونوں جو ہے جو ٹانگوں کو کھول کر، یعنی کہ جب دوڑایا گیا 2 اونٹوں کے درمیان باندھ کر، تو پھر آپ کے شرمگاہ پر جو ہے جب تیر ماری گئی تو وہ تیر اتنی زور سے آپ کی شرمگاہ پر لگی کہ آپ کی شرمگاہ میں وہ تیر داخل ہو کر آپ کے منہ سے وہ تیر باہر نکلنے لگی۔ اللہ اکبر کبیرہ! کیسی خاتون تھی جو اپنے اسلام کے پودے کو اپنے دل میں مضبوطی کے ساتھ جمے رکھی تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت خباب نے کلمہ کفر بولنے سے بھی انکار کر دیا اور بڑے اطمینان کے ساتھ شہادت کو پا لیا۔ لیکن حضرت عمار نے جان کے ڈر سے کلمہ کفر کہہ دیا، لیکن ان کے دل میں ایمان مضبوط رہا اور وہ اپنے ایمان پر مطمئن رہے اور جمے رہے۔ اور وہ روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، عمار اتنا پریشان کیوں لگ رہا ہے؟ جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے، میں نے کلمہ کفر کہہ دیا ہے، لیکن میرا دل ایمان پر
مطمئن ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تب تو پھر کوئی وبال کی بات نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی نے آگے فرمایا کہ اگر آگے بھی تمہارے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ جائے تو تم اس وقت بھی کلمہ کفر کہہ دینا، اگر تمہارا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ نکلا کہ اگر دنیا کے اندر کسی مسلمان کو کچھ لوگ پکڑ لے اور کہے کہ تم کلمہ کفر کہو ورنہ تو تم کو ہم مار دیں گے، جیسا کہ آج کل ہندوستان کے اندر کثرت سے دیکھا جا رہا ہے کہ بی جے پی کے لوگ، RSS کے لوگ غیر جے شری رام کہنے پر مسلمانوں کو مجبور کر رہے ہیں، تو اس وقت ایک مسلمان کیا کرے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنے ایمان پر اس کا دل مطمئن ہے اور اس کا دل ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمع ہوا ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ کلمہ کفر کہہ دے اور اپنی جان بچا لے۔ لیکن ساتھ ہی شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ کلمہ کفر کہتے ہوئے اپنے ایمان پر جمے رہ کر، اپنے دل کو ایمان پر مطمئن رکھتے ہوئے کلمہ کفر کہنے سے زیادہ یہ فضیلت ہے کہ تم اپنی جان اللہ کے راہ میں خرچ کر دو، اپنی جان اللہ کے راستے میں لٹوا دو، یہ افضل ہے۔ یہ اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے، اور اسی کے تحت حضرات علماء نے ایک مسئلہ بتایا کہ اگر کوئی آدمی سفر کرتے کرتے ایسی جگہ پہنچ گیا کہ اب وہاں پر جانے کے بعد ایک مسلمان مرنے کے قریب آ گیا، اب اس کے لیے کھانا پینے کا سامان ختم ہو گیا، اور جہاں پر وہ پہنچا وہاں پر حلال چیزیں دستیاب نہیں ہیں، دکانوں میں شراب بیچی جا رہی ہے، سور کا گوشت بیچا جا رہا ہے، تو اب شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ اس خنزیر کے گوشت کو اور اس شراب کو کھا پی کر اپنے جان کو بچاؤ، اور اتنا ہی کھاؤ اور پیو جتنا کہ کھانے سے تمہاری جان کے اندر جان پیدا ہو سکتی ہو۔ اور فرمایا کہ اس حرام چیز کو کھا کر اپنی جان بچانا تمہارے لیے واجب ہے اور فرض ہے، ورنہ تو تم حلال کی فکر میں، حلال کی جستجو میں حرام کھائے بغیر تم اسی حالت میں مر گئے تو تم اللہ کے پاس گنہگار ثابت ہو گئے۔ یہاں پر دو مسئلے سمجھنے کے ہیں۔ ایک مسئلہ بتایا گیا کہ اگر کسی کے سامنے کلمہ کفر بولنے پر مجبور کیا جائے تو شریعت کہتی ہے کہ اجازت تو ہے کلمہ کفر کہہ کر اپنی جان بچانے کا، لیکن ساتھ میں شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ تمہارے لیے افضل یہ ہے کہ کلمہ کفر کہے بغیر اپنے ایمان پر موت نچھاور کر دو۔ اور دوسری طرف شریعت یہ کہتی ہے کہ حرام چیز ہی کسی جگہ پر دستیاب ہو، حلال چیز نہ ہو، تو تمہارے لیے افضل یہ ہے کہ تم اس چیز کو کھا کر اپنی جان بچاؤ۔ یہ دو مسئلے سمجھنے کے تھے۔ پہلے مسئلے کے اندر اللہ نے موت نچھاور کرنے کو افضل اسی لیے کہا کہ انسان کو اللہ نے دنیا میں اس لیے بھیجا کہ وہ اپنے ایمان پر عمل کرے، اپنے ایمان کو سارے چیزوں پر برتری دے، ہر چیز پہ ایمان کو بڑھوتری دے۔ اسی لیے اللہ کے یہاں افضل ترین یہ ہے کہ کلمہ کفر کہے بغیر اپنی جان لٹوا دے۔ اور دوسرے مسئلے کے اندر حرام کھا کر جان بچانے کو واجب اسی لیے قرار دیا کہ انسان اپنی جان بچائے گا تھوڑا سا حرام کھا کر تو آگے آ کر انسان عبادت کر سکتا ہے اور حلال کما کر حلال کھا سکتا ہے اور دوسروں کو دعوت دین دے سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے حرام کھا کر جان بچانے کو واجب قرار دیا ہے۔ یہ پارے 14 کے اندر یہ پیغامات تھے اللہ کی طرف سے، جس کو ہم نے اللہ کی توفیق سے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا فرمائے، اور توفیق کی اور عمل کی توفیق بھی ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔